افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الرحمن، آیات 1-33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ۔ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان رکھی کہ تم بھی میزان سے تجاوز نہ کرو، اور ٹھیک تولو پورے انصاف کے ساتھ، اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے بچھایا یا خلق کے لیے، اس میں میوے اور کھجور ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکتی ہوئی مٹی سے، اور پیدا کیا جنات کو شعلہ آتش سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مشرق کے دونوں اطراف کا خداوند ہے، اور وہی مغرب کے دونوں اطراف کا بھی خداوند ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چھوڑے دو دریا، دونوں ٹکراتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے،
تو تم اپنے رب کی کن کن نرنگیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی کے اختیار میں ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز، تو تم اپنے رب کے کن کن عجائب کو جھٹلاؤ گے۔ روئے زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہیں، اور تیرے رب کی عظمت و عزت والی ذات باقی رہنے والی ہے، تو اپنے رب کی تم کن کن نشانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ ہر وقت ایک نئی شان سے، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے قرآن کریم جیسی رحمت و برکت نازل فرمائی۔ وہ چاہتا تو تمہاری طلب کے مطابق تم پر عذاب بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے غایت رحمت کے سبب سے تم کو اپنے صحیفہ رحمت سے نوازا کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کی روشنی میں اپنی عقلی اور عملی کجرویوں کی اصلاح کر کے اس دنیا میں بھی پھلو پھولو اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے رب رحمان نے تمہیں اپنی رحمت سے نوازا تو تم رحمت کی جگہ اس کی نقمت کے طالب کیوں بنتے ہو؟ خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ انسان کی خلقت اور اس کی صفات کا تقاضا بھی یہی ہوا کہ اس کی رہنمائی کے لیے صحیفہ ہدایت اترے، نہ کہ تازیانہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نطق و گویائی کی تعلیم دی۔ یہ گویائی اس بات کی شہادت ہے کہ خالق نے اس کو ایک عاقل و مدرک ہستی بنایا۔ وہ بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا اور اس کو سمجھا سکتا ہے۔ جب ان گوناگون صلاحیتوں سے وہ آراستہ ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قدرت نے یہ چاہا ہے کہ اس کو کلام کے ذریعے سے تعلیم دی جائے، نہ کہ جانوروں کی طرح ڈنڈے کے ذریعے سے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ انسان میں نطق کی صلاحیت اس کے اندر دوسری گوناگون صلاحیتوں کی شاہد ہے۔ یہ نطق ملتزم ہے کہ انسان عاقل و مدرک ہے، وہ کلیات سے جزیات اور جزیات سے کلیات بنا سکتا ہے، وہ استدلال، استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارسطو نے اسی وجہ سے انسان کی اسی صفت کو اس کے لیے حیوانات سے ممتاز کرنے والی صفت قرار دیا۔ یہ صفت اس کے اندر نہ پائی جائے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جو لوگ کسی حقیقت کو دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی جگہ اس کو آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کے منتظر ہیں، وہ بھی جانوروں ہی کے گلے میں شامل ہیں، اگرچہ وہ رہتے شاندار بنگلوں میں ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ اس کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ اگر قرآن کے انذار کی تصدیق کے لیے نشانیوں ہی کی ضرورت ہے تو کسی نئی نشانی کے منتظر کیوں ہوں؟ اپنے سروں کے اوپر آسمان کی نشانیوں کو دیکھو، یہ سورج اور چاند کس پابندی اوقات اور کس نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ کبھی منٹ یا اور سیکنڈ کا بھی کوئی فرق واقع ہونے پائے۔ پھر یہ دیکھو کہ یہ کس طرح ان حدود و قیود کی پابندی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھہرا دیے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سورج اپنی سرحدیں لانگ کر چاند کے مدار میں گھس جائے یا چاند سورج کے حدود میں در اندازی کر دے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورہ یاسین آیت 40۔ نہ سورج کے لیے یہ روا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کو یہ حق ہے کہ وہ دن سے سبقت لے جائے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ کیا یہ نشانی ہر روز انسان کو یہ درس نہیں دیتی کہ جب اس کائنات کے خالق نے سورج اور چاند جیسی عظیم مخلوقات کو اپنے حدود و قیود کا پابند کر رکھا ہے
تو انسان کو وہ کیوں اپنے امر و نہی کی پابندی سے آزاد رکھے گا؟ اور اگر انسان اس کے حدود و قیود کو توڑ کر دنیا میں ادھم مچانے کی جسارت کرے گا تو وہ آخر اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ جو قانون اس نے اس کائنات کے ہر گوشے میں نافذ کر رکھا ہے اس کی پابندی کا سب سے زیادہ سزاوار تو انسان ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، شمس و قمر کی پابندی حدود، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں، کا حوالہ دینے کے بعد یہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے درختوں کے سجدے کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اپنے خالق و مالک کو سجدہ کرتے اور اپنے عمل سے انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے رب سے سرکشی نہ کرے بلکہ نہایت فرمانبردارانہ اس کو سجدہ اور اس کی بندگی کرے۔ ستاروں اور درختوں کے سجدے کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ اس بحث کو اس کے محل میں دیکھیے، یہاں اعادے میں طوالت ہوگی۔ النجم سے بعض لوگوں نے زمین پر پیدا ہونے والے چھوٹے پودے، جھاڑیاں اور بیلوں وغیرہ کی قسم کی چیزیں مراد لی ہیں۔ غالباً شجر کے ساتھ ستاروں کی مناسبت ان حضرات کی سمجھ میں نہیں آئی، اس وجہ سے انہوں نے یہ تکلف کرنا پڑا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان نہایت واضح اور صفی اشتراک موجود ہے۔ قرآن میں دونوں کے سجدہ کا ذکر مختلف اسلوبوں سے بار بار آیا ہے۔ اسی اشتراک کی بنا پر یہاں بھی دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ اس سے آسمان اور زمین دونوں کی ہم آہنگی واضح ہوتی ہے کہ ان کا رب ایک ہے جس کو آسمان کے ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں اور زمین کے درخت بھی۔ یہ امر واضح رہے کہ مجاہد رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، حسن رحمہ اللہ وغیرہ نجوم کو اس کے معروف معنی ہی میں لیتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی انہی لوگوں کی تائید کی ہے اور آیت أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، الحج 18۔ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے بھی، کا حوالہ دیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کی بعض روشن نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد خود آسمان کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو دیکھو، ستونوں کے بغیر کس طرح تمہارے رب نے ایسی ناپید اکنار چھت بلند کر دی جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھو کہ اس نے اس بے پایہ عظمت و وسعت کے باوصف اس نے ایسا توازن رکھا ہے کہ اس کے کسی کونے گوشے میں نہ کوئی جھول کا پتہ دے سکتا ہے، نہ کسی رخنے اور دڑار کا۔ دوسرے مقام میں اسی حقیقت کی طرف یوں توجہ دلائی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، سورہ اللقمان آیت 10۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے کہ مبادا وہ تمہارے سمیت کسی سمت کو لڑک جائے۔ سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، الملک آیات 3-4۔ وہی ہے جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے اور تم خدائے رحمان کی اس کاریگری میں کوئی نقص نہیں پا سکتے۔ نگاہ دوڑاؤ، کیا دیکھتے ہو کہیں کوئی خلل؟ پھر نگاہ دوڑاؤ، بار بار نگاہ ناکام اور تھک کر واپس آ جائے گی۔ بغیر عمد ترونہا سے یہ بات نکلتی ہے کہ آسمان کی چھت میں توازن یعنی میزان قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جذب و کشش کے ایسے ستون استعمال کیے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی جب خالق نے اس کے اندر میزان رکھی جس پر یہ قائم ہے، یہ نہ ہو تو آسمان درہم برہم ہو جائے، تو اس سے خالق کا مزاج اور اس کا ذوق معلوم ہوا
کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار کے اندر اسی طرح توازن، عدل اور قسط کو ملحوظ رکھے، اس میزان میں کوئی خرابی نہ پیدا کرے، ورنہ سارے نظام معاش و معیشت میں فساد پھیل جائے گا۔ مطلب یہ نکلا کہ اسی عدل و قسط کی دعوت تمہیں قرآن دے رہا ہے، جس کی شہادت تمہارے سروں پر پھیلے ہوئے آسمان کے ہر گوشے سے مل رہی ہے، اور اسی کی خلاف ورزی کے نتائج سے تمہیں وہ ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے طغیان سے اندھے ہو کر یہ میزان درہم برہم کر ڈالی تو اس کی سزا اس دنیا میں بھی بھگتو گے، اور آخرت میں بھی اس کا وبال تم پر آئے گا۔ تو آخر یہ واضح بات جس کی شہادت آسمان و زمین کے گوشے گوشے سے مل رہی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آفاق کی ان سبق آموز نشانیوں کو نظر انداز کر کے کسی سائقہ عذاب کے درپے کیوں ہوں؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اوپر والی بات ایک کلیہ کی حیثیت سے بیان ہوئی، اسی کلیہ پر مبنی ایک دوسری حقیقت کی طرف توجہ دلائی جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ فرمایا کہ جس خدا کے بنائے ہوئے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو، جب وہ میزان رکھنے والا اور عدل پسند ہے تو اس کی دنیا میں ڈنڈی ماری کی زندگی نہ بسر کرو، بلکہ ناپ تول میں پورے انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور ہرگز تول میں کوئی کمی نہ کرو۔ قوم شعیب کی سرگزشت کے سلسلے میں ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کوئی منفرد برائی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے نظام تمدن میں فساد کی ایک خوفناک علامت ہے۔ یہاں ایک مزید حقیقت واضح ہوئی کہ یہ برائی در حقیقت اس میزان کے منافی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین قائم فرمائی ہیں۔ اگر کوئی قوم اس فساد کو قبول کر لیتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اس بنیاد ہی کے ڈھا دینے کے درپے ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی تعمیر فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی زمین پر ایسے لوگوں کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ایک ہی بات مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلوب ان مواقع پر اختیار فرمایا گیا ہے جہاں اصل حکم کی خلاف ورزی نہایت خطرناک نتائج پر منتہی ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کامل انصاف کا حکم ایک عظیم حکم ہے۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس میزان عدل کی ایک فرع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نظام قائم فرمایا ہے، اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جو قوم اس میں فساد برپا کر دیتی ہے وہ سارے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیتی ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ۔ آسمان کے عجائب قدرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کے اسباب ربوبیت کی طرف توجہ دلائی۔ آسمان کے لیے رفع کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے مقابل میں زمین کے لیے وضع کا لفظ نہایت موزون اور معنی خیز استعمال فرمایا کہ آسمان کو شامیانے کی طرح تان دیا اور زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ اس کی مخلوقات کے لیے یہ ایک آرام دہ مکان بن جائے۔ پھر جس طرح آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کے چراغ اور قمقمے لگا دیے کہ اس گھر کو روشنی اور حرارت حاصل ہوتی رہے، اسی طرح اس گھر میں مختلف قسم کے پھلوں، غلوں اور پھولوں کے انبار بھی لگا دیے کہ اس کے مکینوں کو غذا بھی حاصل ہو، اس کے پھلوں سے وہ لذت اندوز اور خوش کام ہوں، اور اس کے پھول ان کے لیے باصرہ نوازی اور معطر مشامی کا سامان بھی مہیا کریں۔ یہاں غلے کے ساتھ پھلوں اور خاص طور پر پھولوں کا ذکر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے صرف پیٹ بھرنے ہی کا سامان نہیں کیا بلکہ ان کے ذوق جمال، لذت کام اور دہن اور شوق آرائش کا بھی سامان کیا ہے، جو اس کی ربوبیت ہی کی دلیل نہیں بلکہ خاص اہتمام ربوبیت کی دلیل ہے۔
اسی طرح حب کے ساتھ ذوالعصف کی صفت اور نخل کے ساتھ ذات الاکمام کی صفت اس خاص عنایت پر دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے کہ اس نے غلے اور پھل جو دیے تو اس طرح نہیں کہ گویا پھینک مارے ہوں، بلکہ ایک ایک دانے اور ایک ایک پھل کی پیکنگ کا ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا کہ انسان اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اہتمام اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے رب کی اس پروردگاری کا حق پہچانے، اس کا شکر گزار رہے اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے کہ جس نے اس کے لیے یہ سارا اہتمام کسی استحقاق کے بغیر کیا ہے وہ اس کو یوں ہی چھترے بے مہار کی طرح چھوڑے نہیں رکھے گا، بلکہ حساب کتاب کا بھی ایک دن وہ لائے گا۔ اس آیت میں لفظ ریحان سے متعلق ایک تنبیہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی پتوں کے لیے ہیں، لیکن اس معنی میں یہ لفظ نہ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے اور نہ یہاں پتوں کے ذکر کا کوئی محل ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے غلہ کے ذکر کے ساتھ پھول کا ذکر ان حضرات کو بے جوڑ سا معلوم ہوا، اس وجہ سے انہیں یہ انوکھی تعویل کرنی پڑی، حالانکہ اس کے ذکر کا ایک محل ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کر دی۔